اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 100 سے 110 تک پڑھیں گے۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی دوسری نمبر کی سورت ہے، جس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ پچھلی قوم اہل یہود یعنی بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب علیہ السلام سے بھی خطاب کیا جا رہا ہے۔ آیت 100 میں کہا جا رہا ہے، کیا ہمیشہ ایسا ہوتا نہیں رہا ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے انہی کے ایک گروہ نے اسے اٹھا کر بالائے طاق رکھ دیا، اور بلکہ ان میں سے اکثریت ایمان سے آ رہی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں خطاب اہل یہود یعنی قوم بنی اسرائیل سے ہی خطاب کیا جا رہا ہے کہ یہ یہودیوں کا شیوا تھا کہ جب بھی رب کریم نے ان سے کوئی عہد لیا تو انہی میں سے انہی کی جماعت یا ان کے کسی گروہ نے اس عہد کی پاسداری نہ کی، اور یہ یہودیوں کا وتیرہ بن گیا تھا کہ عہد کریں اور پھر عہد کر کے عہد سے ہی پھر جائیں۔ آیت 111 میں کہا جا رہا ہے کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول ان کے پاس آیا جس نے اس کی بھی تصدیق کی جو ان کے پاس تھی، تو ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی تو اللہ کی کتاب کو اس طرح سے پیٹھ پیچھے پھینک دیا گویا وہ اس کا علم ہی نہیں رکھتے تھے۔ اس آیت میں بھی اہل یہود کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آتا تھا اور ان کی کتاب کی تصدیق کرتا تھا جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، تو اہل کتاب کے ایک گروہ ایسے اس کو پس پشت ڈال دیتے تھے جیسے کچھ جانتے ہی نہ ہو، اور ایک دم انجان بن جاتے تھے، اور اس کتاب کو امام بنانے کے بجائے یعنی اس سے ہدایت دینے کے بجائے اس کو بند کر کے پس پشت ڈالا رکھا ہوا تھا۔ آیت 102 میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کے پیرو ہوئے جو شیطان پڑا کرتے تھے سلطنت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہ کیا۔ ہاں، شیطان کافر ہوئے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ جادو جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اترا تھا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ لیں کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تم کفر میں نہ پڑ جانا۔ بس یہ لوگ ان سے وہ علم سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال سکیں، حالانکہ یہ اس کے ذریعے کوئی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے مگر اللہ کے حکم سے، اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا اور نہ نفع دے گا، اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ وہ جس نے یہ سودا کیا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا، ایک کاش وہ اس کو سمجھتے۔ بات یہ تھی کہ جب کسی قوم پہ کوئی خرابی آتی تو وہ جادو ٹونے کی طرف راغب عمل ہو جایا کرتی تھی، اور ایسے ہی ہوا ان بنی اسرائیلیوں کے ساتھ کہ وہ ان چیزوں کی پیروی کرنے لگے جو شیاطینوں انس نے مل کر ان کو یہ بتائی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا سارا راز جادو پہ منحصر ہے۔ اگر تم یہ جادو سیکھ لو گے تو تم بھی اسی طرح کے اقتدار کے حقدار بن جاؤ گے۔ سو وہ اس طرح کا جادو سیکھنے اور عمل کرنے لگ گئے، حالانکہ جادو کرنا نہ صرف ناجائز ہے بلکہ کفر ہے۔ ایک تو بنی اسرائیل نے یہ کفر کیا کہ جادو ٹونا سیکھنے لگے، اور دوسرا کفر یہ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر جھوٹ باندھ دیا کہ وہ جادوگر تھے، نعوذ باللہ، اور آخری عمر میں انہوں نے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا تھا، اور آج بھی انہی کی مقدس کتابوں میں یہ جھوٹ چلا آ رہا ہے، اور ان کی ساری سلطنت کا راز اسی میں مضمر ہے۔ بائبل کی کتاب سلاطین اول میں 1 سے لے کے 11 تک میں یہ سارا فرمان موجود ہے۔ واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ بابل عراق کا ایک شہر جس میں بخت نظر جو ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس نے پوری کی پوری بنی اسرائیل قوم کو اپنا قیدی اور غلام بنا لیا تھا، اور وہ اس شہر بابل میں قید تھے۔ تو اس زمانے میں اس شہر میں جادو ٹونا بہت مشہور تھا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت کو انسانی شکلوں میں اتار کر ان کی آزمائش کے لیے بھیجا، جیسے کہ 2 فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس بھی گئے تھے، اسی طرح سے ادھر پیروں فقیروں کے روپ میں آ گئے، مگر وہ اپنی حجت تمام کرتے تھے، ہر ایک کو خبردار کرتے تھے کہ دیکھو ہم تمہاری طرف آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، تم اپنی عاقبت خراب نہ کرو، مگر اس کے باوجود لوگ ان سے تعویذ مانگا کرتے تھے اور اس علم کو سیکھنے کا اصرار کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کا اہم ترین مقصد کسی کی بیوی کو اس سے چھڑا کر اپنے لیے حاصل کرنا ہوتا تھا، اور یہ ان کے اخلاقی زوال کا انتہائی شرمناک پیمانہ تھا کہ خاندانوں میں تفریق ڈال دیتے تھے اور خاندانوں کو توڑ دیا کرتے تھے۔ آیت 103 میں کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا، کاش اس سے آگاہ ہوتے۔ مطلب یہ ہے کہ وہی بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ اس جادو کے برعکس اگر وہ ایمان لے آتے، اللہ کا ڈر اختیار کرتے، تقوی اختیار کرتے، تو اللہ کے پاس یقیناً بہترین اجر ثواب ملتا، اور اس سے کہیں زیادہ اجر ہوتا، کاش اس بات کا علم رکھتے ہوتے۔
104 میں کہا جا رہا ہے اے ایمان والو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو، یعنی ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بات یہ تھی کہ اس سے پہلے بھی یہودیوں کی گھٹیا حرکتیں کہ وہ الفاظوں کو بدل کر دیا کرتے تھے، یہودی الفاظوں کو رد و بدل کر دیا کرتے تھے، جیسے ہتتن کے بجائے ہنتتن کہہ دیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخشنے کے بجائے گندم پکارا کرتے تھے، اور اطوئینہ کے بجائے اسقینہ، یعنی ماننے کے بجائے ہم نے نہ مانا۔ اسی طرح کی ان کی ایک اور گھٹیا حرکت تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کی محفل میں ہوتے تھے، دوران گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے کے لیے کی خاطر صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے رائنا، عربی میں اس کا مطلب ہے ہماری رعایت فرمائیے، اور وہ لفظ ٹھیک تھا، اس میں کوئی گستاخی نہیں تھی، لیکن عبرانی میں جو کہ یہودیوں کی زبان تھی اس میں اس سے ملتا جلتا لفظ تھا رائنا، جو کہ گالی گلوچ یا بددعا کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، اور اس لفظ کا لفظی مفہوم تھا ہمارے چرواہے کا تھا، چونکہ یہودیوں کی نیت ہمیشہ سے خراب رہی ہے اور اس میں شر رہا ہے، اس لیے یہودیوں کا مقصد مسلمانوں کی تذلیل کرنا ہوتا تھا، اور اندر ہی اندر سے وہ بہت خوش ہوا کرتے تھے کہ گویا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ مذاق بنا رہے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ لفظ استعمال کرنے کو منع کر دیا اور ان کو نیا لفظ سکھایا انظرنا، یعنی ہم پر شفقت کی نظر فرمائیے، اور مسلمانوں کو کہا کہ کوشش کرو کہ غور سے سنو، کہ اس طرح کا موقع ہی نہ آئے کہ رکنا پڑے یا روکنا پڑے، اور اللہ کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی سخت ناپسند تھی۔ آیت 105 میں کہا جا رہا ہے کہ نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ ہی مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر یعنی مسلمانوں پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو، مگر ان کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافر چاہے اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں، کوئی بھی مسلمانوں کے لیے اللہ کی رحمت نازل ہونا پسند نہیں کرتا، مگر اللہ جسے چاہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر کے چن لیتا ہے اور اپنی رحمت خصوصیت ادا کرتا ہے، اور اللہ بڑے ہی فضل و کرم والا ہے۔ اور اس میں ایک نقطہ نہایت ہی اہم نقطہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر اہل کتاب کو مشرک نہیں کہا، حالانکہ یہودیوں نے بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے واضح تفریق کی ہے کہ مشرکین یا اہل کتاب۔ مشرکین اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو کہا ہے جو بتوں کو پوجنے والے تھے، اور یہودیوں کو اہل کتاب کہا ہے۔ اس لیے ہمیں ادھر یہ سوچنا چاہیے کہ کسی کو بھی کسی کے عمل کے سبب مشرک و کافر نہ کہا جائے اور نہ ہی سمجھا جائے۔ قرآن سے تو ہمیں یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ عالم۔ آیت 106 میں کہا جا رہا ہے کہ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں یا اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات پہ قدرت رکھتا ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کو منسوخ کرنے یا بھلا دینے کی وجہ بتائی ہے کہ وہ اس سے یا اس سے بہتر آیت کا حکم لے آتے ہیں۔ یہودی اعتراض کرتے تھے کہ اگر توریت اور انجیل اللہ ہی کی کتابیں ہیں تو وہ اس کو منسوخ کیوں کر رہا ہے اور کیوں بلا رہا ہے اور کیوں قرآن کی دعوت کی طرف بلا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کہا کہ اب تو وہ توریت یا انجیل ویسی ہیں ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی، وہ کتاب تو اصل میں لوگ بھول چکے ہیں، تو ہم نے اس سے بہتر قرآن نازل کیا ہے۔ اور ایک اور مثال تھی کہ پہل مسلمانوں میں 3 دن کے روزے رکھنے کی ہدایت کی گئی تھی، پھر جب مسلمان روزے رکھنے کے عادی ہو گئے تو اس حکم کو بنا کر دیا گیا تھا، پھر رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو آیت کو منسوخ کرنے اور اس سے بہتر آیت لانے کا سبب بتایا گیا ہے۔ آیت 107 میں کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست اور نہ مددگار۔ اس آیت میں براہ راست یہودیوں سے خطاب کیا گیا ہے کہ تم کو معلوم نہیں ہے کہ آسمانوں و زمینوں کا مالک اور اس کی سلطنت کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ ہی ہے۔ پھر اللہ جسے چاہے جب چاہے جو چاہے حکم دے، اور جو کر سکتا ہے وہ صرف اللہ ہی قدرت رکھتا ہے، اور تمہارا یہودیوں تمہارا تو اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ آیت 108 میں کہا جا رہا ہے کہ کیا تم سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا؟ اور سنو اور جان لو کہ جو کوئی بھی ایمان کے بدلے کفر لے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں سے خطاب کیا گیا ہے کہ مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے سوال کرو جیسے قوم موسیٰ علیہ السلام نے بلا وجہ کے سوالات کر کے کفر تک کی حد اختیار کر لی تھی، اور اپنی منمانی کرنے کی غرض میں وہ راستے سے ہی بھٹک کر کفر کے راستے پہ چل نکلے تھے۔
آیت 109 میں کہا جا رہا ہے کہ ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض اپنے حسد و بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں. تم بھی معاف کرو اور نظر انداز کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. مسلمانوں کو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کے دلوں میں بے پناہ حسد ہے مسلمانوں کے لیے، اور وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان ایمان لے آئیں، راہ راست پہ رہیں اور اللہ کی رحمت ان کے لیے رہے. وہ تو چاہتے ہیں کہ جو ایمان لے آئیں ان کو بھی پلٹا کر کافر بنا دیں، حالانکہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے. وہ جانتے ہیں کہ مسلمان حق پر ہیں، قرآن صحیح حالت میں موجود ہے، اور مسلمانوں کو جو ہدایت دی جا رہی ہے وہ اس لیے دی جا رہی ہے کہ ان سے درگزر کا معاملہ اختیار کرو، یعنی یہودیوں کو معاف کر دو اور نظر انداز کرتے رہو یہاں تک کہ جب تک اللہ اپنا فیصلہ کر دے، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر مطلق ہے. آیت 110 میں کہا جا رہا ہے کہ تم نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو. تم جو بھی کچھ نیک کاموں کا ذخیرہ آگے بھیج دو گے اسے اللہ کے یہاں موجود پاؤ گے. بے شک تم جو کچھ عمل کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے. اب مسلمانوں کو جو ہے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور جو کچھ تم اپنے ہاتھوں سے نیک عمال کر کے اللہ تعالیٰ کے یہاں بھیجو گے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس فائدے کی شکل میں موجود پاؤ گے، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.